یہ وہ صدمہ ہے، وہ باتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ بس ہمیشہ انہوں نے پیار کیا، ہاتھ پکڑتی تھی، ابھی اس حالت میں بھی ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیتی تھی، چھوڑتی نہیں تھی، 10 15 منٹ۔ ہم جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ماں سمجھتی ماں ہیں۔ سے اپنے بچے ہی سمجھتی، بچہ سمجھتی تھی۔ ایسے ہاتھ پکڑ لیا تو ہاتھ نہیں چھوڑنا، سینے سے لگائے تو سینے کو لگا کے رکھنا، یعنی ایسا ان کا اللہ، مزاج تھا۔ آخر تک محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر 55 سال تک 55 ماں نے باپ کا کردار بھی ادا ماں کیا، بالکل بالکل یعنی ماں سب کچھ وہی تھی، وہی تھی۔ وہی تھی سب۔ اس دوران تنگی کے ایام ہی زیادہ رہے، لیکن الحمدللہ کبھی انہوں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت ہی محترم استاد حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب روح رواں جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور کی والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی۔ ماں کا صدمہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ اگر 60 70 سال کی عمر میں بھی ہو تو ان کو ماں یاد آتی ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ ماں کے سامنے بچہ ہوں۔ استاد جی، سب سے پہلے ہم تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں جی کی کامل مغفرت فرمائے۔ آپ کی ماں یقیناً عظیم ماں ہیں۔ ماں کی کچھ یادیں، کس طرح انہوں نے آپ کو پیار محبت سے پڑھایا اور کس طرح آخر میں تک رہے، کچھ یادیں۔ جی، میرے والد صاحب کا تو انتقال 70 میں ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 55 سال۔ 55 سال۔ تو ماں کی ہی یادیں اور محبتیں رہی ہیں۔ ہمیشہ ان کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس میرے دشمن جو ہیں بچوں کے، ان کو بھی بھلائیاں دے اور میری اولاد کو بھی بھلائی دے۔ تو ماں نے ہمیشہ انہوں نے دعا کی اور پالا، یہاں تک پہنچایا۔ والد کی ہمارے وصیت تھی یا نصیحت تھی ہماری ماں کو کہ اس کو عبدالرشید کو اس کی لائن سے نہیں ہٹانا، یہ جس طرف بھی جائے اس کو چھوڑ دینا۔ ہمارے خاندان میں تو کسی نے حفظ کے بعد پڑھا ہی نہیں تھا، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ حفظ کے بعد بھی کچھ پڑھا جاتا ہے یا کوئی علم اور چیز ہے، کہ خاندان میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن ماں نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہمیشہ حوصلہ افزائی دی، پڑھنے میں، پڑھانے میں، دین کے کاموں میں، مصروفیات میں کبھی بھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا میری مصروفیت کی وجہ سے۔ اگر حاضری کم ہو جاتی پھر بھی دعائیں دیتی۔ جب میں گھر سے نکلا کرتا تھا، ابھی تقریباً 20 22 دن پہلے جانا ہوا کہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی فرمایا کہ مجھے اٹھا دو، میں تھوڑا 4 قدم چل کے گھر کے صحن تک میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو جاتے ہوئے۔ اور ہمیشہ جب تک چلتی پھرتی رہی ہیں، بعد میں بھی اس حالت میں بھی میں جب وہاں سے اجازت لے کے رخصت ہوتا، بڑے پیار کرتی، دعائیں دیتی اور کہتے میں بس دروازے سے دیکھ لوں تمہیں جاتے ہوئے، پیچھے سے دیکھتی، بڑی محبت تھی۔ اور نماز الحمدللہ کبھی نہیں چھوٹی، لیکن اس وقت کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے بلکہ دماغ کی تھوڑا سا وساوس پیدا ہو گئے تھے۔ اس حالت میں بھی کبھی بھی یوں سمجھ لو پیشاب چھینٹے یہ چیزیں پسند نہیں تھی، پاکی ہمیشہ رہی۔ وفات سے کچھ وقت پہلے بھی نہلایا ہے، نہائی کہ تو مجھے نہلا دو۔ نہانے کے بعد ہی بس طبیعت اچانک خراب ہوئی، خراب بھی کی میں 15 20 منٹ زیادہ نظر لیٹی ہے، بس سانس لینا شروع کیا، بڑا بڑا ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ تو اس وقت مجھے میسج آیا تھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، تو میں نکلنے لگا تو اسی دوران فون آ گیا کہ بھائی انتقال ہو گیا۔ بہرحال ماں کی دعائیں، تکالیف گھریلو بھی آتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ماں نے ہمیشہ دعائیں دی۔ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہم یہاں تک پہنچے، پڑھے ہیں، بڑی محبت دی ہے، کبھی غصہ نہیں ہوئی، کبھی وہ۔ لیکن آج ماں کو قبر میں آپ کی، آپ کے شاگردوں کی اور ان سب کی دعائیں اور ایصال ثواب ہونا۔ ظاہر ہے، لیکن یہ وہ صدمہ ہے، وہ باتیں ہیں
کہ بیان سے باہر ہوتی ہے. بس ہمیشہ انہوں نے پیار کیا، ہاتھ پکڑتی تھی، ابھی اس حالت میں بھی ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیتی تھی، چھوڑتی نہیں تھی. 10-15 منٹ ہم جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ماں سمجھتے ماں ہیں. سے اپنے بچے ہی سمجھتی، بچہ سمجھتی تھی. ایسے ہاتھ پکڑ لیا تو ہاتھ نہیں چھوڑنا، سینے سے لگائے تو سینے کو لگا کے رکھنا. یعنی ایسا ان کا اللہ. مزاج تھا. آخر تک محبت میں کوئی فرق نہیں آیا. اور پھر 55 سال تک 55 ماں نے باپ کا کردار بھی ادا ماں کیا. بالکل بالکل یعنی ماں سب کچھ وہی تھی، وہی تھی. وہی تھی سب. اس دوران تنگی کے ایام ہی زیادہ رہے، لیکن الحمدللہ کبھی انہوں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا، کبھی محسوس نہیں ہونے دیا. حج عمرہ وغیرہ کیا تھا میں. جی الحمدللہ حرمین کی زیارت ہوئی، زیارت کی، سفر ہوا وہاں کا. اچھا. الحمدللہ حج کیا. عمرے کا سفر ہوا. اچھا. جی جی بڑی خوشی گئی. وہاں جا کے طبیعت بہت بحال ہو گیا الحمدللہ. حالانکہ یہ بھی ضعیفے میں بھی ضعیفے میں ہی کیا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے خاندان میں کسی نے حرمین کی وہ نہیں کی ہوگی. الحمدللہ ہم نے ماں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، سب کو وہاں کی زیارتیں کرا دی، سب کی ہو گئی الحمدللہ. اللہ کا یہ بڑا کرم ہے. اکثر کے حج بھی ہو چکے ہیں سب. ماشاء اللہ. بھائی جان کے پاس رہتی تھی، آپ کے پاس نہیں آتی تھی یہاں کراچی؟ نہیں میرے یہاں پاس شہزاد پور. یہاں رہتی تھی. اچھا اچھا. جی ابھی رمضان شریف بھی یہیں تھی میرے پاس. اچھا، رمضان شریف سے پہلے میں لیا تھا، یہاں تھی. اچھا. عید کے بعد گئی ہیں. پھر اس کے بعد بس سفر کا ذوف اتنا ہو گیا تھا کہ گاڑی میں بھی سفر کے قابل نہیں تھی، مشکل ہوتی تھی. مشکل ہوتی تھی. تو پھر میں نے دیکھا کہ ابھی ان کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، تو میں نے اصرار نہیں کیا. نیت میری یہ تھی کہ کسی طریقے سے مدفون یہاں ہو جائے، اچھا. لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے، ہم نے اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج پر ڈالا اللہ کہ ہم منتقل نہیں کریں گے اور دیر بھی نہیں کریں گے. الحمدللہ ٹائم پر رات تو چونکہ ہم دور تھے، ہمیں پہنچنا تھا. رات تو گزر گئی، 2:30-3 بجے کے درمیان انتقال ہوا تھا دن کو. وہاں سردی زیادہ تھی. دوسرے دن 10 بجے کا جنازے کا رکھا تھا ہم نے، لیکن وہ قبر کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ کیا. 11 بجے جنازہ ہو گیا الحمدللہ. بہت سارے ساتھی بھی پہنچ گئے تھے، علماء، اساتذہ، دوست احباب. سر جی وہ آپ کی والدہ بھی دنیا میں نہیں رہی، ہماری والدہ بھی نہیں رہی، اور بہت سارے، لیکن ان کے لیے کیا کام کرنا چاہیے کہ ماں باپ قبر میں خوش ہوں؟ کوئی بس ایسا؟ کم از کم روزانہ میں نے تو یہ تہیہ کیا، کم از کم. ویسے تو الحمدللہ میں نے اس سفر میں 14 پارے پورے کیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیند تو ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو روزانہ پڑھ کر. روزانہ یہ پڑھ. ہے، یہ ہماری لائن کا، ہماری جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ اس کا ایک صدقہ ہے. کم از کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ. باقی صدقہ جاریہ کے لیے کہیں پانی کا نیت کی ہے میں نے انشاءاللہ، کہ پانی کا انتظام ہے، یہ وہ کریں گے. کہیں درخت بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہے جس کا صدقہ جاریہ ہو. اصل صدقہ جاریہ ہے کہ ہمارے بچوں نے جو پڑھا ہے انہی کے صدقے میں پڑھا ہے. میری وجہ سے نہیں پڑھا، یوسف اللہ ماں کی وجہ سے ہی پڑھا. ماں نہیں ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، انہی کے کھاتے میں سب کچھ. سر جی آج کل ماں باپ اتنے وہ ہو رہے ہیں، اولاد تنگ نہیں کرتے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو نصیحت کریں کہ خدا کے لیے ماں باپ کی قدر کریں. کراچی میں، بڑے شہروں میں، یہ بڑے دکھ ہوتا ہے بعض کے حالات کو سنتے ہیں. بچپن میں تو سب ہی کہتے ہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، لیکن جب ماں پر کوئی تکلیف آئے، بیماری آ جائے، معذوری آ جائے، کوئی عذر ہو جائے، پھر بڑے ہو کر کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، تیری ماں ہے. یہ پکار، یہ بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جنت انہی کے قدموں میں ہے، ان کی صفائی میں ہے، ان کی راحت میں ہے، ان کے منہ سے بول جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں جنت ہے. اور یہ انسان کر کے دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں اطمینان 100% نہیں، 110% اطمینان ہو جاتا ماں کی دعائیں لینے میں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ماں باپ کی خدمت جو کرے گا اس کو دنیا کی مالی وسائل کی تو کمی نہیں ہوگی، مالی تنگی نہیں آئے گی۔ تو یہ کر لیں، بہرحال جو نہیں کرتے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی خیریت نہیں معلوم کرتے، چلتے پھرتے معلوم کرتے۔ اس میں آج ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ جی، یہ بہت دکھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھ سمجھ اتنا دے۔ ہے کہ استاد یہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ رہے ہیں جی اولڈ پاکستان ہوم، میں۔ جی جی جی، حالانکہ اولڈ ہوم، اگر ہمارے جب جسم کمزور تھے سب کو، ماں نے دن میں 50 مرتبہ بھی اگر بیماری میں کسی کا پخانہ دھویا ہوگا، ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آتا، ایک دفعہ بھی۔ اور آج کل تو سہولیات ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو مرنے سے پہلے ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، بس میری یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم راہ پر چلائے، نبی کے غلامی کا راستہ ہمیں اس میں تکلیف آئے پھر بھی راحت آئے، پھر بھی شریعت کے راستے کو ہم بھولنے نہ پائیں، اسی پر عمل پیرا ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے استاد محترم کی والدہ محترمہ کے لیے، ماجہ کے لیے کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، اور استاد جی نے جو آخری پیغام دیا ہے نا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا کے لیے ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ورنہ بعد میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔